بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ بہت دن ہو گئے وقار بھائی ہمارے گھر نہیں آ رہے۔ میں نے عرفان بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا وقار آج کل مصروف ہیں اور پریشان بھی۔ وقار بھائی ہمارے محلے میں رہتے تھے اور ہمارے عرفان بھائی کے بچپن کے دوست تھے۔ دونوں نے اسکول کالج ساتھ ہی پڑھا تھا۔ دونوں گھرانوں کے افراد کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ وقار بھائی کی کوئی بہن نہیں تھی، ایک بھائی نادر تھا۔ وہ ہمیں اپنی سگی بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ ہمارا ان کے گھرانے سے تعلق رشتہ داروں سے بڑھ کے تھا۔ وقار بھائی بہت سلجھی ہوئی طبیعت کے نرم انسان تھے۔ سب کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ جب وقار بھائی کالج میں تھے تو ہم نے سنا تھا کہ کوئی لڑکی ان کو پسند کرنے لگی ہے۔ یہ بات عرفان بھائی نے ہمیں بتائی تو ہم بہت حیران ہوئے، کیونکہ وقار بھائی ان چیزوں سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ اس روز جب وقار بھائی گھر آئے تو میں نے ان کو چھیڑا، وقار بھائی آپ تو بہت چپ رستم نکلے ہیں، یہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا بات ہے، مجھے بھی تو بتاؤ ذرا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے عرفان بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے عرفان بھائی کی طرف دیکھا تو عرفان بھائی نے آنکھوں میں انہیں اشارہ کر دیا، جس پر وقار بھائی سر پٹا سے گئے۔ ارے بھائی ایسی بھی کوئی بات نہیں، تم سب لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آخر خالہ کو کون منائے گا؟ میں نے ایک بار پھر شرارت سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، جب ہوگی تو بتا دوں گا۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ دن گزرتے گئے، عرفان بھائی اور وقار بھائی دونوں نے تعلیم مکمل کی اور پھر عملی زندگی میں قدم رکھ دیا۔ ملازمت ملتے ہی امی نے عرفان بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی۔ جلدی ایک لڑکی پسند آ گئی اور ہم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اپنے دوست کی شادی میں وقار بھائی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پوری شادی کے دوران ہم انہیں چھیڑتے رہے کہ چاہیں تو آپ بھی کوئی لڑکی پسند کر لیں، مگر ہماری چھیڑ چھاڑ پر مسکرا کے چپ ہو جاتے۔ ہمارے بھائی کی شادی کے بعد وقار بھائی کی امی یعنی خالہ بھی چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی شادی ہو جائے۔ خالہ نے وقار سے کہہ دیا کہ اگر انہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دے، ورنہ پھر وہ اپنی پسند کی لڑکی لے آئیں گی۔ کچھ دنوں کے بعد ہم نے سنا کہ اس کالج کی لڑکی نے خود ہی وقار بھائی کو پرپوز کر دیا، کیونکہ اس نے ابھی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مسلسل فون کرتی تھی اور ملنے کا بھی اصرار کرتی تھی۔ اس کا نام آمنہ تھا، خوبصورت اور اچھے خاندان کی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی اور وقار بھائی کی دیوانگی تھی اور اسے بہت زیادہ پسند بھی کرتی تھی۔ جتنی جذباتی تھی وقار بھائی، اتنے ہی ٹھہرے ہوئے مزاج کے اور سادہ طبیعت کے مالک۔ حالانکہ کالج میں کئی لڑکیوں نے ان کے قریب ہونے کی کوشش کی، مگر ان کی سرد مہری دیکھ کر سب پیچھے ہی ہٹ گئی۔ مگر آمنہ تو دیوانی تھی، اس نے کالج کے بعد بھی ان سے رابطہ رکھا اور پھر آخر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن انہیں پرپوز کر دیا، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر وہ شادی نہیں کریں گے تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اس صورتحال میں وقار بھائی کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ساری بات اماں کو بتا دی۔ ماں کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، وہ رشتہ لے کر آمنہ کے گھر چلی گئی۔ آمنہ کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ آمنہ بیاہ کر وقار بھائی کے گھر آ گئی۔ وہ اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی۔ خالہ کو بھی اس سے کوئی شکایت نہ تھی اور وقار بھائی کی تو وہ دیوانی تھی، وہ ایک منٹ بھی ان کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ وقار بھائی آفس میں ہوتے تو بہانے سے تھوڑی دیر بعد فون کرتی۔ جب ان کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا تو تیار ہو کر دروازے پہ جا کر کھڑی ہو جاتی، ان کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھتی۔ خالہ حیران تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو اس حد تک چاہتی ہے۔
وقت اس طرح گزرتا رہا اور ان دونوں کی شادی کو 3 سال ہو گئے۔ ابھی تک وقار بھائی کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، جبکہ اس عرصے میں عرفان بھائی کے 2 بچے ہو گئے تھے۔ جب رشتہ دار باتیں کرنے لگے تو خالہ کو بھی احساس ہوا۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ گھر میں پوتا پوتی کی رونق آئے۔ وقار بھائی کو بھی بیٹی کی بہت خواہش تھی، کیونکہ ان کی کوئی بہن نہ تھی۔ ایک روز خالہ نے باتوں باتوں میں آمنہ سے ہسپتال چلنے کو کہا تو وہ ہنس کر ٹال گئی۔ اسی طرح مزید 2 سال گزر گئے۔ آمنہ میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہ تھی، اور اس معاملے میں وہ اپنے محبوب شوہر وقار بھائی کا بھی کہنا نہیں مان رہی تھی۔ ان دنوں وقار بھائی کو چند دنوں کے لیے آفس کے کام کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ آمنہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ گھر میں خالہ اور نادر رہ گئے تھے۔ خالہ کئی دنوں سے گھر کی صفائی کا بھی سوچ رہی تھی۔ اب ان کے جانے کے بعد خالہ نے سوچا کہ کمرہ خالی ہے تو میں صفائی ہی کرا لیتی ہوں۔ انہوں نے ماسی کے ساتھ کمرے کی صفائی کرانا شروع کر دی، پردے وغیرہ بھی بدلوا لیے۔ آمنہ کے کمرے میں ماسی نے بیڈ وغیرہ بھی صاف کیے۔ ماسی نے جیسے ہی بیڈ کا گدا اٹھایا تو اس میں سے دوائیوں کے کچھ پتے گرے۔ خالہ نے جلدی سے جھک کے اٹھائے تو حیرت سے ان کی دوائیوں کو دیکھنے لگی۔ شام کو وہ ان گولیوں کو قریبی میڈیکل سٹور پر لے گئی تو ان پر ایک ہولناک انکشاف ہوا کہ یہ حمل گرانے والی گولیاں تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بہو آمنہ یہ بھی حرکت کر سکتی ہے۔ اب وہ بے چینی سے بہو بیٹے کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ روز بعد جب وہ دونوں واپس آئے تو انہوں نے قدرے نرمی سے ان دوائیوں کے بارے میں پوچھا تھا، مگر آمنہ تو ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ میں اپنے وقار کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں برداشت کر سکتی، اس لیے یہ دوائیاں استعمال کر رہی ہوں۔ وقار بھائی بھی حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ مگر وہ ہماری اولاد ہوگی، جو کوئی بھی ہو، میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آمنہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ ساس نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آمنہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ آخر وقار بھائی نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ آمنہ سے اپنے محبوب شوہر کی بے رخی برداشت نہ ہوئی، لہٰذا اس اولاد کے لیے راضی ہونا پڑا۔ آخر اللہ کے فضل و کرم سے چند ماہ بعد گھر میں یہ خوشی کی خبر گونجی کہ آمنہ امید سے ہے۔ وقار بھائی بے حد خوش تھے۔ خالہ کی خوشی بھی دیکھنے والی تھی۔ آمنہ کے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ آمنہ کے علاوہ سبھی لوگ خوش تھے۔ آمنہ خاموشی ہو گئی تھی۔ سب نے وقتی غصہ سمجھ کر اس کی خاموشی پر خاص توجہ نہ دی تھی، البتہ اس کا خیال رکھنے لگے۔ مگر آمنہ دن بدن کمزور ہونے لگی۔ حالانکہ ڈاکٹر اس کا مستقل چیک اپ کر رہی تھی، اسے اچھی غذا فراہم کی جا رہی تھی۔ حمل کے 5ویں ماہ الٹرا ساؤنڈ کرنے پر معلوم ہوا لڑکی ہے۔ وقار بھائی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تھوڑے دن اور گزرے تو آمنہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کمزوری کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ سب اس کی دلی جوئی میں لگے رہتے۔ 8ویں ماہ اس کی حالت مزید بگڑنے لگی تو اسے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ وہاں پر ایک نیا انکشاف ہوا۔ پتہ چلا کئی سال حمل گرانے والی گولیاں کھانے کی وجہ سے آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ انہی کی وجہ سے اندرونی پیچیدگی ہو گئی تھی۔ آمنہ رونے لگی تھی۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ اس نے نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ بچی اور وقار کے ساتھ بھی بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ ڈاکٹر کا خدشہ تھا کہ ہونے والی بچی نارمل نہ ہوگی۔ ماں اور بچے کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ سبھی پریشان تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ جیسے جیسے ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، آمنہ مزید پریشان ہوتی جا رہی تھی
اور سب سے معافیاں مانگتی جاتی۔ ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں تھے۔ خالہ اور آمنہ کی امی نمازیں پڑھ کر دعائیں کر رہی تھی۔ ایک صبح آمنہ کی حالت بگڑنے لگی تو اس کو لیبر روم میں لے جایا گیا۔ اس وقت میکے اور سسرال کے سب لوگ جمع ہو گئے اور دعائیں کرنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد تھکی تھکی ڈاکٹر باہر آئی تو سبھی بے قراری سے اس کی جانب لپکے۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ اس خبر پر سبھی نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ وقار بھائی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ اپنے مہربان رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ واقعی اللہ کا کرم تھا کہ دونوں ماں بیٹی بچ گئی تھی۔ آج وہ بچی ماشاءاللہ 1 سال کی ہے اور آمنہ اسے بے حد پیار کرتی ہے۔ پہلے اس نے ممتا کے جذبے کو محسوس ہی نہ کیا تھا، مگر جب وہ حمل سے ڈلیوری تک کے مرحلے سے گزری، اس تکلیف نے اسے باورہ کرایا کہ دنیا میں محبت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ صرف وہی محبت نہیں ہوتی جو وہ وقار سے کرتی تھی، بلکہ ممتا کی محبت بھی خاص رتبہ رکھتی ہے۔ وقار کی محبت نے اسے یہ رتبہ دلایا تھا۔ وہ اب بھی وقار بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، مگر جذباتی انداز میں نہیں، اور وقار بھائی بھی پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگے تھے اور دونوں مل کر اپنی بیٹی کا خیال رکھتے تھے۔ خالہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ وہ بھی اپنی پاگل بہو کو بے حد چاہتی تھی جو ان کے بیٹے کی دیوانی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔